وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، وہ میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ مایوس ہو اللہ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ وہی ہے بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 53 سورہ زمر، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور سورہ زمر میں آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 70 تک کا جو حصہ ہے، اس کے بارے میں گزشتہ درس میں یہ بات کی جا چکی کہ اس میں قرآنی دعوت کے مختلف پہلو بیان ہوئے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید سے لے کر جو اللہ تعالیٰ کے عذاب ہیں ان کی خبر تک اور قیامت کے منظرنامے تک، وہ سب کچھ اللہ کریم نے ایک انتہائی اختصار کے ساتھ اور شاندار اسلوب میں اللہ کریم نے اس کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ اور اس میں اس حصے کا آغاز جو ہے وہ اسی آیت سے ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کی بات کی گئی ہے، اور اسی اعتبار سے اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن حکیم کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے، کہ اس میں امید دلائی گئی ہے اور مایوسی ختم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کی رحمت کی بات کی جائے تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے کر دیے، اور 100 حصے کر کے اس میں سے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر نازل کیا ہے، اور وہ جو ایک حصہ زمین پر نازل کیا ہے، دنیا میں جتنے رحمت و شفقت کے مظاہرے آپ دیکھتے ہیں، مائیں اپنے بچوں پر شفقت کرتی ہیں، رحم کرتی ہیں، باپ اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، اور صرف انسانوں کی مائیں نہیں، ساری مخلوق کی مائیں،
تو جتنا زمین پر مظاہرہ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، پھر اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ عذاب نازل نہیں کرتا، بہت سارے لوگوں کو عذاب مؤخر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، ظلم میں، شرک میں مبتلا ہیں، ان کے اوپر فوری طور پر عذاب نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیے جا رہا ہے۔ جتنے مظاہرے دنیا میں ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے اس رحمت کے 100ویں حصے کے سبب ہیں۔ 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے، وہ جو 99 حصے ہیں وہ اگر اللہ مکمل فرما دے تو پھر آپ اندازہ کریں کہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اہل ایمان کے لیے وہ اپنے 100 کے 100 رحمت کے جو حصے ہیں وہ پورے فرما دے گا۔ تو اس وسیع رحمت میں جب یہ اللہ تعالیٰ کا قانون رحمت بھی موجود ہے اور اللہ کی رحمت کی وسعت بھی موجود ہے، تو پھر یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا میں بہت ساری چیزوں سے مایوس ہو جائے اور اس مایوسی کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی، کوئی سہارا باقی نہ رہے۔ لیکن ایک چیز تو ایسی ہے جس سے کبھی مایوس نہیں ہوا جا سکتا اور وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو گیا تو اس کا مطلب ہے وہ تو اصل مایوس آدمی ہے، اس کے تو پلے کچھ نہیں رہا۔ تو اللہ کی رحمت گویا، یہ بات میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک اللہ کا قانون عدل ہے اور ایک اللہ کا قانون رحمت ہے۔ قانون عدل یہ ہے کہ جس نے جو کام کیے ہیں، جیسے اس کے اعمال ہیں اس کے مطابق اس کو سزا یا جزا دے دی جائے، یہ اللہ کا قانون عدل ہے۔ لیکن قانون رحمت یہ ہے کہ کوئی شخص اگر قانون عدل کے تحت پکڑا بھی جا رہا ہو تو اس کو اللہ قانون رحمت کے ذریعے سے بخش دے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں بھی ہے اور اللہ کے قانون رحمت کی بنیاد یہی ہے۔ اور پھر اللہ نے جو قانون رحمت بنایا ہے یہ سپرسیڈ کرتا ہے قانون عدل پر، اور یہ بنایا بھی پہلے ہے۔ اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھوائی قبل ان یخلق الخلق، ان اللہ تعالی کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق۔ مخلوقات ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں تو اس سے پہلے ہی اللہ نے ایک تحریر لکھوا دی، اور وہ تحریر کیا لکھوائی؟ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے، یعنی رحمت کا قانون سپرسیڈ کرتا ہے۔ تو یہ تحریر لکھوا کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ، وہ تحریر اب بھی اللہ کے ہاں عرش پر لکھی ہوئی ہے، یعنی اللہ نے عرش پر بورڈ لگایا ہوا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی۔ سبحان اللہ۔ تو جب اس قدر اللہ نے شاندار قانون رحمت عطا فرمایا اور اس قدر اس کی وسعت عطا فرمائی، تو اس میں یہ ہے کہ یہ ساری دنیا سے انسان مایوس ہو جائے، ہر چیز سے مایوس ہو جائے، لیکن اللہ کی رحمت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے مایوس نہیں ہوا جا سکتا۔ جو شخص اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو گیا وہ اصل مایوس ہے، پھر اس کے پاس کوئی سہارا نہیں، وہ گویا وہ جہنمی ہے جو اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ امید افزا آیت ہے، اس میں مومن، کافر، منافق سب شامل ہیں، یہ صرف اہل ایمان کے لیے یہ بات نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے بات ہے جو اللہ کی رحمت کی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور جو اللہ کی رحمت میں آنا چاہتا ہے، چاہے وہ کفر و شرک میں مبتلا ہے۔ کیونکہ اگلی آیات یہ بتاتی ہیں کہ جن لوگوں کو کہا گیا ہے کہ تم واپس آ جاؤ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، جن کو کہا گیا ہے وہ، اور پھر ان کی جو تفصیل بتائی گئی ہے کہ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، تم عذاب آنے سے پہلے تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی
مغفرت میں آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوا لو، تو گویا یہ جن لوگوں سے کہا گیا ہے وہ صرف مسلمان نہیں ہیں، صرف اہل ایمان نہیں ہیں، بلکہ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے جو ایمان والے ہیں، جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، سب سے کہا گیا ہے کہ تم اگر اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو تو اللہ کی رحمت کی طرف آ جاؤ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بنیادی طور پر ویسے تو اس میں سب لوگ آتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ کن لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے اور اس میں تفصیل آئی ہے بخاری شریف کے اندر اس آیت کے شان نزول کے بارے میں، اور وہ کفار کے بارے میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ناسا من اہل الشرک، مشرک لوگوں میں سے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا، اچھا پہلے تو ان کی کیفیت بیان کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ان ناسا من اہل الشرک، شرک والوں میں سے کچھ لوگ تھے، کانو قد قتلوا واکثروا، انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو مارا، قتل کیا، وزنوا واکثروا، اور بہت زیادہ بدکاریاں کی، یعنی انتہائی بدکار قسم کے لوگ اور لوگوں کو مارنے والے اور یہ لوگوں کی جانیں لینے والے اس طرح کے لوگ تھے۔ فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں کہ ان الذی تقول وتدعو الیہ لحسن، جس چیز کی آپ دعوت دیتے ہیں اور جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ ہے تو اچھا، یعنی اسلام اچھا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں توحید کی طرف دعوت دی اور اسلام کی طرف دعوت دی، وہ اچھا ہے، لیکن ہمارے اعمال کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا کہ کیا ہمیں کوئی خبر دیں گے، آپ کوئی بتائیں گے کہ جو ہمارے اعمال ہم کر چکے ہیں، جو پہلے جو کچھ ہو چکا ہے، کیا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ کیا ہم اس سے جو ہے وہ بچ جائیں گے؟ اس پر یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ آیت نازل فرمائی اور ایک سورہ فرقان کی وہ آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ کافر ہوئے، جن لوگوں نے قتل کیا، جن لوگوں نے بدکاری کی، وہ لوگ بھی اگر توبہ کر لیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وہ لوگ بھی اگر توبہ کر لیں اور عمل اچھے کریں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ ایک وہ آیت نازل ہوئی اور ایک یہ آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہے ہی بہت بخشنے والا۔ تو یہ آیت اس موقع پر نازل، کیونکہ یہ قانون ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے تو انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کرنا چاہا، بیعت کرنا چاہی، تو ہاتھ پیچھے کر لیا، پہلے ہاتھ آگے کیا پھر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھے وہ بتائیں کہ جو میں ماضی میں اعمال کر چکا ہوں ان کا کیا بنے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا وہ ساری کی ساری اسلام جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا،
اور کوئی شخص ہجرت کرے تو ہجرت کے پہلے سے گناہ جو ہے جو کیے ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص کو یہ فرمایا۔ تو گویا یہ آیات جو ہیں یہ بتاتی ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کام خراب کر لیے ہوئے ہیں، زندگیاں تباہ کر لی ہوئی ہیں، شرک کفر میں زندگی گزاری ہے، اب اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی میرے بندے کہہ کے پکار رہا ہے۔ قل یا عبادی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیں اے میرے بندو، یا عبادی میرے بندو، اللہ اکبر۔ اس میں کافر مومن سب شامل ہیں جن کو اللہ نے اپنے بندے کہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کی وسعت دیکھیے۔ اور اللہ اس کے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر یہ اشارات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی اپنے بندے کہا ہے جو مومن ہیں، ان لوگوں کو بھی اپنے بندے کہا ہے جو کافر ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جو انتہائی مقرب ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کہا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ مومنون میں جہاں اللہ کریم نے فرمایا انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، تو ہمیں بخش دے، ہمارے اوپر رحمت فرما، یہ میرے بندے ہیں۔ انہ کان فریق من عبادی، یہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا فیقول، جب جہنم کے اندر مختلف جماعتیں جائیں گی تو ان کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فیقول اانتم اضللتم عبادی ہؤلاء، جو بڑے لوگ ہوں گے پھر ان کے پیچھے چھوٹے لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اانتم اضللتم عبادی ہؤلاء، کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا؟ تو گویا جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کہہ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے بندے فرماتا ہے جو کافر ہیں۔ ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ پھر خود گمراہ ہوئے ہیں یا تم نے گمراہ کیا ہے۔ اس پر بھی عبادی کی بات کی، اور جو انتہائی مقرب بندوں کے حوالے سے بات ہوئی تو ان کے بارے میں بھی فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ جب شیطان کو کہا تھا کہ تیرا زور میرے بندوں پہ نہیں چلے گا تو وہاں بھی ان عبادی فرمایا۔ تو گویا جب اللہ تعالیٰ عبادی فرماتا ہے میرے بندے تو اس میں مومن بھی شامل ہیں، اس میں کافر بھی شامل ہیں۔ اگرچہ اس کا آیت کا شان نزول جو ہے وہ کفار کے بارے میں ہے اور ان لوگوں کے بارے میں جو بدکاریوں کے اندر اور قتل و غارت گری کے اندر اپنی زندگی گزار چکے تھے، اور ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن بنیادی طور پر یہ سب کے لیے ہے جو شخص بھی ہر طرح سے مایوس ہو چکا ہو اور اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس نہ ہوں، یہ بڑی کمپریہنسو اور میں نے پہلے عرض کیا امید افزا آیت ہے کہ اس میں ایک بات جو ہے وہ امام راضی علیہ الرحمہ نے کہی ہے اپنی تفسیر کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو اگر غور سے دیکھیں تو 10 وجہیں ہیں، 10 وجوہات ہیں، 10 بنیادیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت کا نزول ہو رہا ہے اس کو وہ رحمت کا نزول ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 10 جہات اس کے اندر بیان فرمائی ہیں، یعنی اس آیت کے اندر 10 جہات بیان ہوئی ہیں جن کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں پر رحمت کرنا چاہتا ہے۔ ویسے تو اس کو اگر عمومی طور پر دیکھیں تو سادہ سی آیت ہے اور سادہ سے الفاظ میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، کیا کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ فرما دیجئے کہ اب میری رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیوں مایوس نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کیوں معاف کر دے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ تو شرط اس نے کیا رکھی ہے وہ اگلی آیت میں آتا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، صرف اللہ کی طرف جھک پڑو اور اپنے آپ کو وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ یہ اس نے ایک رکھی ہے
شرط۔ تو امام رازی کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے بندہ کہہ کے پکارا ہے، بندہ۔ اور بندہ کون ہوتا ہے؟ بندہ وہ ہوتا ہے جو غلام ہوتا ہے۔ اور غلام کون ہوتا ہے؟ غلام بے چارہ ہوتا ہے، اس کا کوئی چارہ نہیں چل رہا ہوتا، اس کی بے چارگی کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ کن لوگوں کو پکار رہا ہے کہ جو بے چارے ہیں، غلام ہیں، بے بس ہیں، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ اس کے اندر۔ تو پہلی بات جو ہے بندہ ہونا اور اس کی غلامی اور بے چارگی، بے بسی، اس کا اظہار۔ دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا بندہ، عبادی، صرف بندہ نہیں، ایک تو بندہ ہے بیچارہ ہے، دوسرا فرمایا کہ یہ عبادی میرا بندہ، گویا اپنی طرف نسبت کر کے اس کو اپنائیت کا احساس دلایا ہے کہ تیرا ایک رب ہے اور وہ تجھے معاف کر دے گا، تو اس کی طرف آ تو صحیح، تو اس کی طرف معافی مانگنے کی بات تو کر، وہ تجھے معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو گویا جب اس نے، یہ دوسری وجہ ہے بندہ ہونا، پہلی وجہ، اور عبادی میرا بندہ اپنی طرف نسبت کی، اور تیسری وجہ جو امام راضی نے بیان کی ہے وہ ہے اسرفو، اللہ اکبر، کہ گناہ کیے ہیں، زیادتی کی ہے، علی انفسہم، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ تو جو اپنی جان پر ظلم کر کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلا رہا ہے کہ تو اپنی جان پر ظلم کر کے بیٹھا ہے، تو میری طرف آ جا۔ تو یہ تیسری وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو مغفرت اور بخشش کے، گناہوں کی بخشش کی امید دلاتا ہے، اس کی تیسری وجہ یہ ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے جو سری الفاظ ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ سری الفاظ میں کہا ہے کہ یہ ہے وہ وجہ کہ تو اللہ سے رحمت اور بخشش کی امید رکھ۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمتی نہیں کہا، یا عبادی تو کہا ہے، لیکن لا تقنطوا من رحمتی نہیں کہا، بلکہ کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس لیے کہ اللہ جو جل شانہ ہے، اس کے اسم جلالت کے اندر وہ ساری خوبیاں موجود ہیں، اور اس کے اندر سارے اقتدار کا، ہر طرح کا جو ہمہ مقتدر ہستی کا جو ایک تصور ہے، اور جو ساری خوبیوں کا مالک ہے، اس ساری خوبیوں کے مالک ہونے کا احساس لفظ جلالت سے ہوتا ہے، وہ رحمتی سے نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پھر اس کے بعد جب کہا کہ وہ سارے گناہ معاف کر دے گا، تو ہو سکتا تھا کہ دوبارہ یہ کہہ دیا جاتا انہ یغفر الذنوب جميعا، پھر انہ نہیں کہا، پھر اللہ کا ذکر کیا، ان اللہ، پھر اللہ کے اس میں جلالت پھر دوبارہ لیا، سبحان اللہ۔ تو یہ ساری کی ساری وجوہات جو ہیں یہ انسان کو بخشش کی امید دلاتی ہیں۔ اور پھر جب کہا کہ ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، الذنوب، الذنوب الف لام کے ساتھ ہے نا، الذنوب، تو الذنوب جو ہے اس میں الف لام کے ساتھ جب اس کو معرفہ بنایا تو اس میں سارے گناہ آ گئے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ گناہ معاف کر دے گا، تو اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لیکن ساتھ جمیعہ فرمایا، سبحان اللہ، یہ ہماری تسلی کے لیے اور اپنے بندوں کی تسلی کے لیے ساتھ جمیعہ فرمایا کہ وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، حالانکہ جمیعہ کے بغیر بھی اس کا معنی یہی ہوتا کہ اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا، لیکن فرمایا کہ وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، جمیعہ اس میں شامل کر کے، جمیعہ کا لفظ ارشاد فرما کے ہم چھوٹے بڑے سارے گناہ اس میں شامل کر دیں۔ اللہ اکبر۔
اور یہ 7ویں وجہ ہے بخشش کی امید کی. اور پھر 8ویں وجہ ہے کہ الغفور ہے. الغفور ہے، وہ بہت بخشنے والی ذات ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا کہ انہ هو الغفور الرحیم. اور الغفور ہونا 8ویں وجہ ہے، اور الرحیم ہمیشہ بخشنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا. سبحان اللہ. اور وہ رحمت بھی کرنے والا ہے، وہ مغفرت بھی کرنے والا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ گناہ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا، اور رحمت کا مطلب ڈھانپ لینا بھی ہوتا ہے اور فضل فرمانا بھی ہوتا ہے. فضل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کچھ زائد دے دینا. یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی نے کوئی بعض مفسرین نے یہ مثال بھی دی ہے کہ اگر کسی نے چوری کی ہے تو مالک نے اس کو پکڑ لیا، تو وہ اس کی چوری کا جو جرم ہے اس کو ڈھانپ لیتا ہے، اس کو کسی کو نہیں بتاتا، اور وہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، تم سے جرم ہو گیا ہے تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تو بس اس کو رہنے دو، بس معاملہ ختم کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں. تو یہ جو اس کو چوری کے کسی کو بتانا بھی نہیں اور اس کو معاف بھی کر دینا، یہ مغفرت. لیکن اگر وہ ساتھ اس چور کو کچھ پیسے اپنے پلے سے دے دے اور اس کو کہے کہ جا یہ تو کاروبار کر لے، اور چونکہ تو نے چوری اس لیے کی تھی نا کہ تجھے پیسوں کی ضرورت تھی، یہ پیسے مجھ سے لے جا اور جا کے تو کاروبار کر اور اپنا معاملات سیدھا کر. تو یہ جو اگر چوری کے اوپر پردہ ڈالا تو مغفرت ہے، اور جو ساتھ اس کو پیسے اور دے دیے تو یہ رحمت ہے. لہذا اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. اللہ مغفرت بھی کرتا ہے کہ پردہ ڈال دیتا ہے اس معاملے کے اوپر، اور پھر رحمت بھی کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ایڈیشنل عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مثال شاید ٹھیک تو نہ ہو، کیونکہ اللہ کی جو شان ہے وہ بہت بلند ہے، اور انسانوں کی مثالیں اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں. لیکن سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، لہذا یہ 8ویں اور 9ویں یہ وجہ یہ ہو گئی کہ بخشش کی امید رکھنی ہے. اور 10ویں وجہ یہ ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ بس اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. اس نے کہا ہے انہ هو الغفور الرحیم. یہ جو انہ ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی بخشنے والا ہے اور اللہ ہی رحمت کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی غفور نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی رحمتیں کرنے والا نہیں ہے. وہ واحد ہستی ہے جو غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. اللہ اکبر. تو یہ گویا 10 وجہیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں جس کی بنیاد پر انسان اللہ سے بخشش کی امید رکھ سکتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی آیت کے اندر اتنی شاندار اور کس قدر امید افزا آیت ہے جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائی. اللہ اکبر. یہ جو یا عبادی ہیں، یہ کس کس کو کہا یا عبادی؟ یہ ابن عباس کا ایک قول جو ہے علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے. اللہ، وہ قرآن حکیم سے مختلف مثالیں لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن حکیم میں کچھ لوگوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. بعض لوگوں نے کہا حضرت مسیح خود اللہ، یہ سورہ مائدہ کے اندر. بعض نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. بعض نے کہا اللہ فقیر ہے. بعض نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں. یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی جو ہرزہ سرائیاں اللہ کریم نے سورہ مائدہ کے اندر بیان فرمائی. پھر کسی نے کہا اللہ 3 میں سے تیسرا ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں، کیونکہ جہاں ان سب کا ذکر ہوا ہے کہ مسیح خود اللہ ہے، مسیح اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، جن لوگوں نے یہ کہا، اور جن لوگوں نے کہا اللہ فقیر ہے، جن لوگوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم. کیا وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتے؟ وہ اللہ سے مغفرت نہیں مانگتے؟ اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے.
اس لیے کہ ان سب کو اللہ نے فرمایا کہ تم آ جاؤ، لہٰذا یہاں جو اللہ نے ارشاد فرمایا یا عبادی ہے میرے بندو، تو وہ سارے کے سارے جو بھٹکے پھرتے ہیں ان سب کو کہا ہے کہ تم آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کر لو۔ اللہ اکبر۔ یا پھر جس نے کہا انا ربکم الاعلی سورہ طٰہٰ کے اندر، اس نے کہا میں تو سب سے بڑا رب ہوں۔ یا پھر اس نے کہا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میں اپنے علاوہ کوئی الہ نہیں دیکھتا تمہارا، کہ کوئی اور الہ ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ فرعون نے کہا تھا۔ اس کو بھی اللہ کریم نے فرمایا۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 82 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس کے لیے بھی اور اس جیسے کرداروں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو شخص توبہ کر لے گا، ایمان لے آئے گا، توبہ کر لے گا اور عمل صالح کرے گا اور پھر ہدایت کی طرف آ جائے گا، اللہ تعالیٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں اس کو بھی بخش دینے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی سب کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یہ ارشاد فرما کے، تو یا عبادی کے اندر یہ سارے لوگ شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، بڑے بڑے کافر بھی شامل ہیں، ہر ایک کے لیے گویا اللہ تعالیٰ نے کھلا میدان ہے اور کھلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تم نے کفر میں زندگی گزاری ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے شرک میں زندگی گزاری ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے کفر کی بجائے اسلام قبول کرنے کے باوجود اپنی جانوں پر زیادتی کر کے گناہ کبیرہ میں زندگی گزاری ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ اکبر۔ ہر طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے امید دلائی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیوں معاف کر دے گا؟ اس لیے معاف کر دے گا کہ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ تمہیں کرنا کیا پڑے گا؟ وہ ایسے خام خواہ ہر کسی کے گناہ نہیں معاف کرتا۔ کرنا کیا پڑے گا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ اکبر۔ اور جھک پڑو اور انابت کرو اور رجوع کرو۔ انابا ینیبو کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا۔ وانیبو اور رجوع کرو، رجوع کا مطلب لوٹ آؤ، جو تابا یتوبو کا معنی ہے وہی تقریباً انابا ینیبو کا معنی ہے کہ لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ وانیبو الی ربکم، کہاں واپس آ جاؤ؟ اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ۔ تم نے زندگی گزار لی اور اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، اور تم نے یہ جو جانوں پر زیادتی ہے نا، اسرفو، عام طور پہ جو زائد ضرورت خرچ کرنے کو اسرفو کہتے ہیں، تو جو زائد یعنی اپنی زندگی فضول کاموں میں خرچ کر لی، جہاں خرچ کرنی تھی وہاں نہیں خرچ کی، فضول کاموں میں خرچ کر لی۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا آپ واپس آ جاؤ، اور واپس کیسے آؤ؟ اپنے رب کی طرف، وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو، اور یہ کام جلدی کرنا پڑے گا۔ جس نے یہ کر لیا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بن جائے گا۔ وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، یہ ایک شرط لگائی ہے کہ ہر طرف سے منہ موڑو، اور منہ موڑ کر اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دو۔ اسلموا لہ کا لفظی معنی عام طور پہ کیا جاتا ہے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ، اس کے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ، درست معنی۔ اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دے۔ واسلموا لہ، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر۔ سیانہ بن کے دیکھ لیا، محنتیں کر کے دیکھ لی، ساری زندگی ضائع کر کے دیکھ لی، اب واپس مڑو اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دو۔ یا اللہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، میں اپنے آپ، اور میں تو اتنے جوگا بھی نہیں ہوں کہ میں اپنے گناہ ہی بخشوا لوں، میں گناہوں سے بچ کے نیکیوں والی زندگی گزار لوں، میرے پاس تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے، تو یا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ چل یہ ایک کام تو کرو، جب یہ ایک کام کر لو گے تو باقی کام پھر اللہ خود کر لے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کو ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
فرمایا من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، یہ کام تمہیں جلدی کرنا پڑے گا، اس میں دیر نہیں کرنی، یہ تاریخ نہیں ڈالنی میں اگلے رمضان میں شروع کر لوں گا، میں فلاں جگہ فلاں وقت اپنی جو ہے وہ گناہ چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آ جاؤں گا، فلاں گناہ میں عمرے کے بعد چھوڑوں گا، فلاں گناہ میں حج کے بعد چھوڑوں گا، تاریخ نہیں ڈالنی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے لمحے اللہ کا عذاب آ جائے، اور اگلے لمحے سے پہلے یہ توبہ کرنی ہے۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اللہ اکبر، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے۔ ثم لا تنصرون، جب عذاب آ گیا تو پھر تمہاری مدد کوئی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے تو پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، باوجود رحمت کے قانون کے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ رحمت کا قانون موجود ہے، لیکن یہ اس وقت تک موجود ہے جب تک اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ آیا ہوا عذاب صرف ایک قوم سے ٹلا ہے، اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جب آیا ہوا عذاب نہیں ٹلتا سوائے ایک قوم کے، کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی ان پر آیا ہوا عذاب بھی اللہ کی رحمت سے ٹل گیا، کہ ان لوگوں نے اللہ کے سامنے عاجزی اتنی کی کہ ان کی عاجزی قبول کر لی گئی، اور اس لیے کہ یونس علیہ السلام وہاں پہ موجود نہیں تھے، وہ وہاں سے نکل گئے تھے۔ وگرنہ نبی کے ہوتے ہوئے جن لوگوں نے آخر وقت تک نبی کی مخالفت کی ہے، پھر جب عذاب آ گیا ہے تو پھر اس کے بعد کسی کی نہیں سنی گئی، جتنی مرضی کسی نے آہوزاری کی ہو۔ اللہ اکبر، لہذا عذاب آنے سے پہلے پہلے اس کو کر لو۔ ثم لا تنصرون، پھر اس کے بعد تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا